اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی 4 رمضان المبارک ہے اور ہم آج اپنے درس کی چوتھی نشست کے اندر توحید باری تعالی پر انشاءاللہ بات کریں گے، جو کہ یقیناً ایمان کے اندر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے معاملہ میں سب سے جو پہلا تقاضا ہے اور سب سے پہلا جو ضروری امر ہے ایمان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ کی تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانا۔ اب یہ ایمان لانا اور اس کی مختلف کیفیات ہیں اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کسی موقع پر۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات اقدس ہے اور اس کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا اس کی ذات بابرکات سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے۔ عام طور پہ اس موضوع پر گفتگو جو ہوتی ہے اس کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے اور ایمانیات بھی بولتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو تھوڑی سی گفتگو مشکل سی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس ہستی کی بات کی جاتی ہے، خالق کون و مقام اور خالق ہر جہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لم یزل، تو اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اور شان ہی ایسی ہے کہ اس کو اس انداز سے سمجھنا ممکن نہیں جس انداز سے عام طور پہ انسان سمجھنا چاہتا ہے، اور جس طریقہ سے اس کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے بھی ہمارے پاس بے سر و سامانی ہے، دانش و بینش کی کم مائگی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ جوہر نہیں ہے ہمارے اندر جو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس ہستی کو اتنا بھی سمجھ سکیں جتنا کہ سمجھنا ممکن ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی طرف تھوڑا متوجہ ہوں، کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں ایسی کہ ایسا نہ ہو کہ توحید باری تعالیٰ پر بولنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو اس کا بالکل کوئی جواب ممکن نہ ہو، اور چند جملے، چند باتیں اور چند معاملات بھی بندے کے ذہن میں موجود نہ ہوں جس کی بنیاد پر وہ ایک فکر رسا لیتے ہوئے کسی کو بات سمجھا سکے، کسی سے بات کر سکے، اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ ایک اسی حد پر رہنا کہ اس کی ذات کے بارے میں تو سمجھنا ممکن نہیں، لہٰذا وہ بات نہ کرو اور اس بات پر نہ جاؤ۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، علماء کرام ترغیب کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہر بندے کا، یہ چونکہ فیلڈ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے، سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، مگر چونکہ بندے کا ایک براہ راست تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو جس سے براہ راست تعلق ہے، جس ہستی سے، اس ہستی کے بارے میں کچھ معلومات کا ہونا بھی ضروری بات ہے۔ یہ انسان کا ایک تقاضا ہے، طبیعت کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، اطمینان کا بھی تقاضا ہے، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ اس بات پر تھوڑی گفتگو ہم کریں تاکہ ہمارے محترم سامعین اور ناظرین کو یہ بات سمجھنے میں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات کے بارے میں صاف ظاہر ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ پہلا جو ہمارا ذہن ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، خالق الخلائق ہے، خالق المخلوقات ہے۔ He is the only creator of all the universes and all the عالمین۔ وہ تمام جہانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے 2 باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔
ایک تو یہ کہ وہ پیدا کرنے والا ہے. کس کو پیدا کرنے والا ہے؟ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے. مخلوق کا معنی ہی ہوتا ہے جس کو بنایا گیا ہو. کریٹڈ کو مخلوق کہتے ہیں، کریچرز کو مخلوق کہتے ہیں. تو جب بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ جو بحث ہوتی ہے اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہونے پر جو دلائل ہیں، یہ علمی بحثیں ہیں، ہوتی ہیں، اور کسی حد تک ان کا سمجھنا بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ دے دیتا ہے اور دینا چاہیے بھی. یقیناً وہ علم کی ایک ایسی دنیا ہے، اگر کوشش ہو سکے تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. سب سے پہلے تو بندہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ایک بدیہی سی بات ہے، یہ بات عقل میں بھی آتی ہے. اگر اس کے ہر پہلو کو سمجھ نہیں سکتا بندہ، پھر بھی اتنی بات اس کے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ میں خود تو نہیں ہوں، میں بنایا گیا ہوں. میرا وجود نہیں ہے، میرا وجود بنایا گیا ہے. میری ذات نہیں ہے، میری ذات کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود بخود وجود میں آ گیا ہوں. یہی تصور اور یہی خیال بندے کا ہر بنی ہوئی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، اور اس بات کو عقل بھی مانتی ہے. اچھا، اس کی تائید جو ہے وہ ہمیں حالات سے، تاریخ سے، واقعات سے، گرد و پیش کی کیفیات سے، کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی بچہ پیدا ہو، الحمدللہ جن کو اللہ نے بچے دیے، بچیاں دی ہیں، وہ تو سب اس تجربے سے گزرے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے موقع پر اس تجربہ سے گزرتا ہے. تو جب ہم اس تجربہ سے گزرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے بچہ، ماں کے جسم سے وہ جنم لیتا ہے، اور اتنی ایج میں جنم لیتا ہے، یہ اس کا طریقہ کا، یہ ساری باتیں پھر وہ سامنے دیکھتے دیکھتے وہ کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے. ایک تسلسل کے ساتھ وہ امر اور وہ معاملہ جو بالکل سمجھ میں نہیں آنا تھا، وہ بندہ جب بار بار دیکھتا ہے تو اس بار بار کے دیکھنے کو عادت کہتے ہیں. یہ جو عادت ہے، اس عادت کی وجہ سے، بار بار کے مشاہدہ کی وجہ سے، اور بار بار اس کو آبزرو کرنے کی وجہ سے بندے کو وہ بات عقل کی حد تک بھی بڑی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. یعنی اگر وہ اس کی بالکل تہ تک تفصیلات میں نہ جائے کہ ایسے کیسا ہو جاتا ہے، مثلا بچے کو خوراک کیسے ملتی ہے، بچے کو وہاں آکسیجن کیسے ملتی ہے، بچے کے ارتقائی منازل اور مراحل کیسے ہوتے ہیں، وہ تو سائنس نے بعد میں بیان کی ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 سال پہلے اپنی تعلیمات میں اس کو ذکر کیا. لیکن جو بندہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم بطور انسان بات کر رہے ہیں، تو اس کو بھی اس بات کے سمجھنے میں عادتاً وہ دیکھ دیکھ کے عمل، روٹین میں، تسلسل میں اور کنٹینیوٹی میں دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یوں. اور پھر جب اس کو بتایا جاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو، اولاد کو بتاتا ہے، اس کے باپ نے بتایا، اس کے دادا نے بتایا، اس کے پردادا نے بتایا، بزرگوں نے بتایا، بڑے لوگوں نے بتایا، تو یہ باتیں جب سنتا ہے پھر اس کو حقیقی طور پہ اسی طرح من و عن وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ بات اس کے ذہن میں بڑی پکی، پختہ، راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. اور وہ پھر اب اس کو تامل نہیں ہوتا، وہ سوچو بچار میں نہیں پڑتا یہ کیسے ہوا. حالانکہ یہ سب کچھ ایسا بھی ہے کہ جو بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، مگر عادتاً اور معمول کے طور پر ایک مسلسل عمل ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے. اور اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا ہے جب پیدائش بچے کی ہوتی ہے. اپنے بارے میں بھی وہ یہی، جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں، جب میرے بچے، میری بچیاں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، وہ اپنے سامنے سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں، تاریخ نے اور حقائق نے اور بزرگوں نے اور بڑوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ٹھیک بتایا، کیونکہ میرے سامنے بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے. ان کے سامنے بھی زندگی اور تخلیق اور پیدائش اور انسانوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ ایسے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے.
تو اس پر وہ آہستہ آہستہ اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ بات اب اس کے لیے کوئی دلیل کی محتاج نہیں رہتی. وہ اس بات کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں لیتا کہ کوئی اس کو اس پر قائل کرے، کیونکہ روزمرہ کے مشاہدہ نے اس کی بات کو اور اس کی سوچ کو، جو یقیناً کمپلیکیٹڈ ہو سکتی تھی، اس کو مشکل آ سکتی تھی، اس مشاہدہ نے اور مسلسل عمل نے اس کے لیے آسان کر دیا. اب وہ جہاں یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، وہاں وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یقیناً میں ایک ماں باپ سے پیدا ہوا، میرا وجود میرے ماں باپ کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اچھا، اب جو دیا ہے تو جس نے دیا ہے یقیناً وہ تمام معاملات کو چلانے والا ہے. جس نے میرے وجود کو نہ ہونے سے ہونا دیا ہے، پھر ہونے کے بعد اس کے گریجولی بتدریج مراحل کو پورا کیا ہے، اس کو اپنے اکمال اور اتمام اور مکمل ہونے تک مکمل کیا ہے، پہنچایا ہے. یہ ساری باتیں وہ خود بخود مانتا چلا جاتا ہے. اچھا، جب یہ بات وہ مانتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں خود بخود یہ بات آتی ہے، وہ کیسا انسان کیوں نہ ہو، یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، مگر اس نہ ماننے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ باقی سارے کام تو بتانے کے مطابق کر رہا ہے، حالات کے مطابق کر رہا ہے، تمدن کے مطابق کر رہا ہے، آس پاس کے گرد و پیش کو دیکھ کر رہا ہے، تو یہ کام اور یہ بات اور یہ عقیدہ تو اسی بنیاد اور اصول پر کیوں نہیں کر رہا؟ تو جو بولتا ہے تو وہ تیرا بولنا ایک تاریخ، ایک ٹریڈیشن اور ایک روایت کا حصہ ہے. تو جو لکھتا ہے وہ روایت کا حصہ ہے. تو جو کھاتا پیتا ہے وہ روایت کا حصہ ہے. تو جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ ایک روایت کا حصہ ہے، جو نسل در نسل چلتا ہوا منتقل لیتا ہوا تیرے پاس ایک نظام آیا ہے. اور اسی نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ تو خود ہے اور تجھے کوئی بنانے والا ہے. تو خود ہے اور تیری کو مالک ہستی ہے، جس نے تیرے وجود کو نہ ہونے سے ہونا اور پھر ہونے سے عروج اور ترقی اور ارتقاء اور آخری مراحل تک لے کے جانا جو کارساز ہے. تو یہ ایک فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے اس بات کو ماننا. جب ہم یہ مان گئے کہ ہم مخلوق ہیں تو دوسرا سٹیپ یہ ہو گیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے. تو اس بات سے ہی بندے کا براہ راست تعلق اپنے خالق و مالک سے جڑ گیا. وہ تعلق جب جڑ گیا تو اب جس سے کوئی بھی تعلق جڑتا ہے، جتنا وہ تعلق اہم ہوتا ہے اس تعلق کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. تعلق جڑ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کو مزید بڑھانا، اس میں قوت پیدا کرنا، اس تعلق کے تقاضے پورے کرنا، اس تعلق کی جملہ جو ضروریات ہیں ان پر نظر رکھنا اور انہیں پورا کرنا، اس بیان پر اور اس دھیان پر کہ وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اس تعلق میں کبھی نہ ہو جائے، پھر اس کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. اب اللہ سے تعلق کیسا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ خاص بات ہے، جو کسی فانی کو بنا رہا ہے اگر وہ معاذ اللہ خود فانی ہے تو پھر وہ فانی کو وہ بنا رہا ہے تو وہ باقی کیسے ہو گیا؟ جو فانی کو بنائے گا وہی تو باقی ہے نا. جو کسی ختم ہو جانے والے سلسلے کو قائم کرے گا وہ خود ہی اگر معاذ اللہ قائم بھی ذات نہ ہو تو پھر وہ دوسرے سلسلے کیسے قائم رہ سکیں گے؟ کیونکہ سلسلوں نے تو آگے چلنا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ قائم بذات ہے. وہ تب سے ہے جب سے کسی کو اندازہ نہیں. وہ تب تک ہے جس پر تب تک کا لفظ نہیں بول سکتے. اس کی کتنی بڑی طاقت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے، ہم اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اونچا کہ وہ اونچائی ہمارے تصور میں نہیں آتی. وہ اتنا ہمارے قریب ہے کہ وہ قرب ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ میں نہیں آتا. ایمان کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سانسوں سے بھی قریب ہے، وہ شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ہمارے اپنے آپ سے ہم سے زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک. تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ہیں، ہمارا بنانے والا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو اب اس کی شانیں جو ہیں کیا کیا ہیں؟ وہ رزق دیتا ہے، وہ زندگی کی ہر نعمت دیتا ہے، اس نعمت کو پیدا کرتا ہے،
انسانیت اور جملہ مخلوقات کی ضروریات کے لیے اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کے مطابق پیدا کرتا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں مثلاً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک زمانہ ایسا، یہ ابھی بالکل حال قریب کے اندر ایک ایسا وائرس آیا کہ اس وائرس کی بنیاد پر یہ سمجھا گیا، سائنسدانوں نے سمجھا کہ وہ جو وائرس آیا ہے وہ وائرس بلیوں کی وجہ سے آیا ہے، کیٹس کی وجہ سے آیا۔ تو اس وقت وہ بلیوں کو مار دیا گیا کہ ان کی وجہ سے وائرس آیا۔ یہ اس وقت کے سائنسدانوں کی، انسانی ذہن خطا کرتا ہے، کر سکتا ہے، انسان کے ذہن میں خطا موجود ہے، اور انسان کے لفظ کے اندر ہی نسیان کا معنی اور ایک اعتبار سے خطا کا معنی موجود ہے۔ تو بلیوں کو مروا دیا گیا کہ ان سے وائرس پھیلتا ہے، لیکن جب بلیوں کو مروا دیا گیا تو چوہے اتنے عام ہو گئے کہ وہ مرض اور بڑھ گیا، مرض اتنا بڑھ گیا کہ جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان گئی۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو وائرس تھا، وہ بلیوں سے نہیں پھیل رہا تھا، وہ چوہوں سے پھیل رہا تھا۔ تو گویا بلیوں کی موجودگی اس وائرس کی کمی کا سبب بن رہی تھی۔ تو جب بلیوں کو ہی مار دیا تو پھر وائرس ہی وائرس، اور وہ اتنا پھیلا کہ اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کے تقاضے، اور وہ جانتی ہے ذات کہ اس نے کس چیز کو کتنا بنانا ہے، کس کے لیے بنانا ہے، کیا کیا بنانا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چیونٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، چوہوں کی کیا ضرورت ہے، بہت سارے ایسے اینیملز ہیں، تو ان کی اپنے تقاضوں کے مطابق اس کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اکثر یہ رہتا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے، اسپائڈر ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، جو بالکل زہریلا ترین اسپائڈر ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے میں سفر میں جا رہا تھا اور دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک بزرگ تشریف فرما ہے، اور ایک سانپ ان کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ چند لمحوں میں وہ سانس جو ہے وہ ان کی طرف جا رہا تھا، اور یقیناً ان کو وہ کھا جائے گا، ڈنگ مارے گا، اور وہ جان سے چلے جائیں گے۔ لیکن اسی دوران وہ کہتے ہیں میں نے ایک وہ اسپائڈر، بڑے کیڑے کو دیکھا جو بڑا زہریلا ہوتا ہے، وہ دوڑ کے آگے بڑھا اور اس نے سانپ کے سرے پر ڈس دیا، اور اس کا زہر اتنا زہریلا تھا کہ اس نے سانپ کو تو مار دیا، مگر وہ اسپائڈر ایسا تھا جو انسان کو ڈستا بھی نہیں تھا اور انسان سے مانوس بھی تھا۔ تو گویا ہم نے دیکھا کہ سمجھنے سوچنے والا تو یہ خیال کر سکتا ہے کہ فلاں چیز کیوں پیدا کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہستی اپنی شان کے مطابق جو کام کرتی ہے وہ کام بامقصد ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو نے جو بھی بنایا ہے اس میں سے کچھ بھی باطل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، معنی ہے، اس کا مفاد ہے، اس کے ضروریات ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس لیے ہم دنیا جہان میں ہر چیز مخلوق، اللہ خالق، یہ اس کی ذات کے بارے میں ہمارا ذات کے ساتھ ایک پہلا جو تعلق ہے۔ اچھا، اب وہ خالق ہے تو ہم نے اسے مانا ہے، ان صفات کے ساتھ مانا ہے، اب وہ جملہ صفات کا سلسلہ آ گیا۔ پھر جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ ایسے معاملات کا اظہار جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ہمارا اس سے ایک قلبی تعلق ہے، یعنی ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مولا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہم پر اس کے احکام لازم ہیں اور وہ ہمیں احکام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور وہ ہمارا حقیقی کارساز ہے۔ اس بات کی ٹریڈیشن کے طور پر یہ جو اللہ کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، جس تعلق کی بنیاد پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مشکل اور جو ضرورت اللہ کی بارگاہ سے پوری ہوتی وہ کہیں اور سے پوری نہیں ہوتی، اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی ضرورت اللہ پاک پوری نہ کرے، کوئی
مخلوق ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج نہ ہو، مگر ہم چونکہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں توحید باری تعالیٰ کی مناسبت سے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بھی کچھ ایسے اظہار فرماتا ہے جیسے بندے کو یہ بات ذہن میں آ جائے، اور کیا اس کا بھی جیسے ہر ایک نے بتایا یہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، بتانے سے بزرگوں کے باپ دادا ہمیں سمجھ آئی کہ ہاں یہ ایک تسلسل ہے زندگی اور کائنات میں، انسانوں کی پیدائش اور ان کی زندگیوں کا اور ان کی حیات و ممات کا اور تمام سلسلوں کا۔ اس طریقے سے جو اللہ سے ہمارا ایک تعلق ہے، کیا اس کی بھی کوئی سند، کوئی ذریعہ، یا اس کی بھی کوئی شہادت یا گواہی یا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے یقین میں پختگی آئے، ہمارے تعلق میں اور زیادہ گہرائی آئے، اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جہاں محبتوں سے بالا مال ہو، وہاں اس کے ساتھ ہماری دلچسپیوں کا بھی ایک سلسلہ قائم ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے جو دنیا جہان کے اندر سب سے معتبر ترین کتاب ہے، سچی ترین کتاب ہے اور حقائق پر بات کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، اچھا اس سے اوپر جو اللہ کی ذات کو، یہ اتنی حد تک تو ہم اس لیے کہ ہمارا ایک تعلق، جتنا ہمارا تعلق رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہماری سوچ کی حد تک ہو سکتا ہے وہ ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خود کیا ہے، وہ کیسے ہے، وہ کس طریقے پر ہے، ان باتوں پر ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان پر جانے کے لیے ان پر حاوی ہونا، کسی چیز پر حاوی ہونا، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا، کمپریہنسونیس۔ اگر اس کی کمپریہینڈ کرنے میں ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں، اس کو مکمل سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات مکمل طور پہ ہے کیا، کس طرح، کس طریقے، کس انداز، کس کیفیت، کس ماہیت، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مخلوق کی حد تک رکھا ہے، اور جتنا اس سے تعلق ہے، جس سے ہمیں فیض ملتا ہے، جس سے ہمیں اس کی بندگی کا نعمت میسر آتی ہے، اس تعلق تک ہمیں سوچ میں رسائی دی، اور اس کے اوپر کیپشن لگا دیا ہے، دائرہ لگا دیا، اس کے اوپر ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ مگر پھر بھی کچھ ایسے ہستیاں جن کو اللہ پاک نے عام انسانوں سے زیادہ نوازا، ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں کچھ پھر بھی تائیدات عطا کر دی تاکہ ہمارا ذہنی سکون بھی حاصل ہو جائے، اطمینان قلب بھی مل جائے، اور ہماری محبت میں اضافہ بھی ہو، اور ہماری دعاؤں کے اندر توجہ بھی پیدا ہو جائے، اور دل کے تار چھیڑنے سے جب ہمیں اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ایک موقع مل جائے تو اس سے ہمیں تسکین خاطر بھی میسر آ جائے، یعنی ہمارا دل 100% مطمئن ہو کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہماری سن رہا ہے، ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کہنے کو اپنی شان کے مطابق سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اپنی توجہ بھی عطا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے جو پہلا واقعہ بیان کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا معاملہ ہے، اس میں ایک بات ایسی، یوں تو بہت سارے باتیں ایسی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میرا زمین پر دل نہیں لگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کے بالکل نیچے، جہاں فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اسی کے بالکل نیچے ایک نور کا بیت اللہ، اللہ کا گھر آدم علیہ السلام کے لیے بنا دیا، اسی مقام اور جگہ پر جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ مگر اس کی حدود اور تھیں، یہ حدود بعد میں معینہ حدود اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہی معین کی گئی انبیاء گرامی قدر اور سرکار پاک کے وسیلہ سے۔ مگر وہ جو یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کا ہے، مگر قرآن مجید نے جو بالکل دو ٹوک صریح الفاظ میں ذکر کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، اور اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا۔ کو دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد، صبح کی اولاد کی شام کی اولاد سے شادی ہوتی تھی، جوڑا جوڑا پیدا ہوتے، بچہ بچی صبح والا شام کے بچہ بچی سے آپس میں ان کی ہو جاتی، شادی ہو جاتی۔ تو حابیل کی جس بچی سے شادی ہونی تھی وہ قابیل کی بہن تھی، اور وہ اتنی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کی بہن تھی وہ اتنی ظاہراً خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس پر قابیل نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو اپنی جو میرے ساتھ بہن ہے میں اس سے شادی کروں گا، جو تیرے ساتھ والی میری بہن ہے تیرے ساتھ پیدا ہوئی اس سے شادی نہیں کروں گا۔
تو اس پر آدم علیہ السلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک وقت میں پیدا ہونے والے پر وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، دوسرے وقت پہ پیدا ہونے والے پر شادی ہو سکتی تھی۔ اللہ پاک کی اپنی ذات کے امر کے معاملے، اس پر بھی ہمارے بہت سارے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گیا جیسے حوا رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ السلام کے جسم اقدس سے پیدا ہوئی، تو وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اس بات کو تو سارے مانتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو اگر حضرت حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہو کر ان کی بیوی بن سکتی ہیں، تو ان دونوں کے وجود سے جو پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ اللہ پاک کی مشیت کے مطابق ہے۔ مگر ان دونوں نے اس بات پر جھگڑا ہوا کہ اس نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی، اس نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی، تو اس بنیاد پر پھر مقرر یہ ہوا کہ ہم، اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی دی جاتی، اور قربانی جو بھی دی جاتی وہ رکھ دی جاتی ایک کھلے میدان میں، اور آسمان سے سفید رنگ کا آگ کا انگارہ اترتا، وہ جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ آسمان سے اترا ہوا آگ کا انگارہ اس کو کھا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ جو حضرت دونوں حابیل ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک حابیل کا تعلق زراعت کے پیشے سے تھا، اور قابیل کا تعلق جو تھا وہ مال مویشیوں سے تھا، تو اس نے مال مویشی قربانی کے طور پہ پیش کیے، حابیل نے اپنی کھیتی باڑی کا مال جو سامان تھا وہ پیش کیا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ اتری اور آگ اتر کر اس کو لے گئی۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، متفق، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے، اس لیے اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کی زبان میں ایک وہ واقعہ ہے کہ جو براہ راست بندے کا اللہ سے تعلق ظاہری آنکھوں سے دکھتا ہوا، اور اتنے تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور مسلسل ہم تک پہنچا ہے کہ معتبر ترین کتاب کے اندر۔ اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے، دیگر تمام کتابوں، الہامی کتابوں کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے۔ تو اس تسلسل کے ساتھ آیا کہ بندے کا ایک اللہ کی بارگاہ سے جو تعلق ہے، اس کے ظاہری مظاہر بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کا ظاہری طور پہ اظہار بھی ہوتا ہے، اور وہ ان آگ کے دونوں سلسلوں سا، یعنی آگ کا اترنا سفید رنگ کی، یعنی عام طور پہ تو آگ کا رنگ سرخ ہوتا ہے، مگر وہ جو اللہ کی بارگاہ سے آگ اترتی، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، تو میں نے اس کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ عام حالات والی آگ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھیجی ہوئی خصوصی سفید رنگ کی آگ کا انگارہ اترتا اور وہ اس کو کھا جاتا۔ تو اس اعتبار سے وہ پتہ چلتا۔ اب قربانی قبول ہو گئی کس کی؟ حابیل کی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس پر وہ غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور قرآن مجید کی زبان میں قال لأقتلنک، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور میری قربانی کا قبول نہ ہونا یہ میرے لیے ننگو آر ہے، دنیا کیا کہے گی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو مجھ سے بڑا ہو گیا ہے۔ اور اس پر وہ یعنی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس پر حابیل نے کہا قابیل کو، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ کیا بھائی جان بات کر رہے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اب یہ بات قابیل بھی سمجھتا تھا کہ تقوی والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اور تقوی کی بہت ساری توجیہات، تفصیلات ہیں اور تشریحات ہیں، مگر ان شارٹ یہ ہے کہ جو حدیں اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں، ایک باؤنڈری بنائی ہے، حد بنائی ہے، دیواریں بنا دی ہیں شریعت کے دائرے کی، اس کے اندر رہنے کا نام تقوی ہے۔ اور اس نے چونکہ جو بات کی تھی وہ یقیناً اس سے کوئی حد چھوٹی ہوگی، تو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو وہ حد یہ تھی کہ جو آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے حد اور قانون بنایا تھا کہ کس کی کس سے شادی ہوگی، اس کو توڑنا چاہتا تھا، اور اس کے توڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ریجیکٹ کیا، نامنظور کیا، نامقبول کیا اور مردود اور مسترد کر دیا۔
اور اس پر بھی وہ پھر بجائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ کرے اور اس کا ازالہ کرے، وہ الٹا دوسری طرف چلا گیا۔ تو یہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس جو مسلسل آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ جب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک کی بارگاہ سے نعمت میسر آتی ہے، قبولیت کا براہ راست اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ گفتگو کے سلسلے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔